کا انتظام رکھا گیا ہے، لیکن مستقبل میں ارادہ یہ ہے کہ طلباء کی تعلیم کے لیے خصوصی طور پر ایک عمارت کا انتظام کیا جائے گا، اور خصوصی طور پر طلباء کے لیے وہاں پہ جو ہے تمام سہولیات کے ساتھ، رہائش کی سہولت کے ساتھ وہاں پہ انشاءاللہ طلباء کو تعلیم دی جائے گی، اور طالبات کو بھی اسی طرح سے مکمل تعلیم 5th کلاس کے آگے تک ان کو تعلیم دی جائے گی، اور 10th کلاس کے بعد ان کو اعدادیہ میں داخلہ دیا جائے گا۔ ادارے کے عزائم میں سے ایک دوسرا اہم ترین عزم یہ بھی ہے کہ شہر کے قریبی علاقوں میں 20-30 کلومیٹر دور بڑی زمین لے کر وہاں جامعہ کا قیام عمل میں لانے کی کوشش جاری ہے۔ ہم یہ کوشش اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ طلباء ایک مقام پر رہ کر مکمل جو ہے علیحدگی کے ساتھ جہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اس تعلیم کا معیار یقیناً جدا ہوتا ہے، لہذا ہماری یہ کوشش ہے کہ شہر سے کچھ دوری پر ایک جامعہ جو ہے قائم کیا جائے، اور اللہ نے چاہا تو عنقریب یہ بھی جو ہے عزم مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرات ایک آخری بات میں یہاں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جو فساد آج برپا ہے اس کی بنیاد طلباء و طالبات کے ابتدائی تعلیمی مراحل سے شروع ہو جاتی ہے۔ کو ایجوکیشن آج ہمارے جو ہے اسلامی سماج کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، جس میں ذمہ دار حضرات کو جو ہے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ طلباء، لڑکوں کی الگ تعلیم ہو، لڑکیوں کی الگ تعلیم ہو، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو کہ دینی تعلیم ہو، الگ علیحدہ تعلیم کا انتظام کرنا یہ ضروری ہے، جس کی جو ہے بنا پر ہمارا یہ عزم ہے کہ لڑکیوں کے لیے خصوصی طور پر ایک اسکول جو ہے ایک اسکول بنایا جائے گا، جس اسکول میں جو ہے لڑکیوں کے لیے 10ویں جماعت تک کی دنیاوی تعلیم دینی ماحول میں جو ہے دی جائے گی، اور دین کی بنیادی باتیں سکھاتے ہوئے ان کو جو ہے دنیاوی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے کچھ عزائم ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عزائم ہیں۔ میں یہاں پر اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جن حضرات نے اس ادارے کے قیام میں، اس ادارے کی ترقی میں، اس ادارے کے ہر جو ہے معاملے میں تعاون فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام کو دارین میں جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری جمعیت کے ذمہ داران کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے سرپرست حضرات کو، ہمارے تمام طلباء کے والدین کو اللہ رب العالمین جزائے خیر نصیب فرمائے، جنہوں نے اپنے اعتماد کے ذریعے ہمارا بڑا تعاون کیا۔ اسی بات پہ میں بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ادارے کے مستقبل کے عزائم میں آسانی پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، جس طرح سے بہت ساری کامیابیوں کے پیچھے بہت سارے راز ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے دارالامن کامیابی کی سیڑھیاں طے کر رہا ہے، تو یقیناً ان کامیابیوں کے پیچھے کچھ راز ہیں۔ تو انہی رازوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو ہے دارالامن کا جو نصاب یا اسی طرح سے جو ہے اس کی تعلیمی سرگردیاں جو ہیں، ان کے پیچھے جو محنتیں، جو کاوشیں ہوئی، یقیناً یہ ہمارے اساتذہ کرام کی جو ہے یہ محنتوں اور اسی طرح سے ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے تعلیمی اعتبار سے ہمارے تعلیمی نصاب کو تیار کرنے کے سلسلے میں آپ نے اپنی محنت صرف کی، کوشش کی، اور اسی طرح سے جو ہے آپ ہماری رہنمائی کرتے رہے اس مدرسے کے قیام کے سلسلے میں، اور قیام کے بعد بھی آپ مزید مشوروں کے تحت آپ ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا احسان و فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے فضیلت الشیخ عبدالوکیل محمدی مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان آج تشریف لائے، اور بلا کسی تاخیر کے میں فضیلت الشیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ تمام مرد و حضرات، خواتین سے اس بات کی گزارش کی جاتی ہے کہ الحمدللہ
ملک کی جانی مانی ہستیاں اور شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں، علم اور علماء کا ادب اور احترام کرتے ہوئے بغور جو ہے خصوصی خطاب کو سماعت فرمائیں۔ میں فضیلت الشیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خصوصی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ معزز صدر اجلاس، مہمان کرام، علماء عظام، حاضرین مجلس اور خواتین ملت، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم مدرسہ دارالامن کے سالانہ جلسے میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو بابرکت بنائے اور اللہ تعالی ان نیکیوں کو ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، آپ نے چھوٹے سے طلباء اور طالبات کی تقاریر سماعت فرمائیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنے کم عمر میں یہ طلباء اللہ تعالیٰ کی کلام کی آیات کو، قرآن کی آیات کو یاد کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث کو ازبر کرنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اتنے اچھے انداز میں باوقار، سنجیدہ اور سلجھے ہوئے لہجے میں آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی۔ در حقیقت اس کے پیچھے یہاں کے اساتذہ کی، معلمات اور ذمہ دار اور مشرفین کی کافی محنتیں ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو، اساتذہ اور معلمات کو، اور جو نگران ہیں ان کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ فائدہ مند بنائے۔ در حقیقت دور حاضر میں جتنے فتنے ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان فتنوں میں اس قسم کے اداروں کا پائے جانا ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اسلام کو بچانا ہے، مسلمانوں کو ارتداد کے فتنے سے روکنا ہے، تو اس قسم کے دینی اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ورنہ اگر یہ ادارے نہ ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اسلام کا نام و نشان اس ملک سے مٹ نہ جائے۔ اگر یہ ادارے ہوں گے تو مسلمان باقی رہیں گے، ان کا اسلام محفوظ رہے گا، اور انشاءاللہ اس ملک میں نہ صرف محفوظ رہے گا بلکہ اسلام کی احسن انداز میں نشر و اشاعت ہوگی۔ برادران اسلام، اس قسم کے جو ادارے ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ ایک بات تو میں نے بیان کی کہ ارتداد کے فتنے سے بچنے کے لیے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان اداروں میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، دین سکھایا جاتا ہے، دین پڑھایا جاتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی طلباء آتے، آپ کے پاس کچھ دن رکتے، دین سیکھ کر اپنے علاقوں میں جا کر دین سکھانے کا کام کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم کچھ نوجوان، ہم عمر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور تقریباً آپ کے ساتھ ہمارا قیام 20 دن تک تھا۔ نبی علیہ السلام سے
अहादीस को, दीन के अहकामात को सीखते रहे। 20 दिन गुजरने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शायद हमें अपने अहल-उयाल की ज़ियारत का शौक़ और उसकी रग़बत हो रही है, और आप बहुत मेहरबान थे, नरम दिल थे, शफीक थे। 20 दिन के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया शायद तुम्हारे अंदर अपने अहल-उयाल को देखने का शौक़ और रग़बत पैदा हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जाने की इजाज़त दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाने से पहले कि बहुत सारी बातें तुमने मुझसे सीखी है, इन बातों को वो लोग जो तुम्हारे पीछे हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते, सीख नहीं सकते, उन लोगों को ये बातें सिखाना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान हो जाए तुम में का एक आदमी अजान दे और एक आदमी इमामत कराए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी नसीहत की कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है वैसे ही नमाज अदा करना। आप देखें कि तलबा आते, नबी अलैहिस्सलाम के साथ रुक जाते और दीन सीखने का काम किया करते थे। तो इस किस्म के जो इदारे होते हैं, तलबा यहाँ आते हैं, दीन सीखते हैं और अपने गाँव और अपने करियों में जाकर दीन सिखाने का काम करते हैं। और इस किस्म के इदारे इसलिए भी ज़रूरी हैं कि यहाँ सही अकीदे, सही मनहज की तालीम दी जाती है। और इस ज़माने में अपने मनहज और अकीदे की हिफाजत करना खुसूसन इन हालात में सबसे बड़ा चैलेंज है। इनकार सुन्नत का फितना है, शिर्क का फितना है, बिदअतों का फितना है, बेदीनी और इल्हाद का फितना है और जमातों का फितना है। इतने सारे फितनों में अपने अकीदे और मनहज की हिफाजत करना ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये इदारे इंसान के दीन की, उसके ईमान की, मनहज और अकीदे की हिफाजत का काम करते हैं। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, अकीदे की हिफाजत करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी इबादत है। इस दीन को लेकर अगर दुनिया से कोई रुखसत होता है तो गोया कि सबसे बड़ी इबादत लेकर वो इस दुनिया से जा रहा। लोग समझते हैं किसी का इंतकाल हालत नमाज में होता है तो ये उसके हुस्न खात्मा की निशानी है, दुनिया से अच्छी मौत लेकर जाने की अलामत है। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, यकीनन हालत नमाज में मरना खुश नसीबी की बात है। रोजे की हालत में किसी का इंतकाल होना ये भी अच्छी मौत की निशानी है, लेकिन सबसे बड़ी निशानी, अलामत हुस्न खात्मा की, अच्छी मौत की, कि एक इंसान सही अकीदा, सही मनहज लेकर दुनिया से रुखसत हो जाए, दुनिया से चला जाए। इससे बढ़कर अच्छी मौत किसी और इंसान की नहीं हो सकती। इमाम मुअतमिर इब्न सुलेमान इब्न तरखान रहिमहुल्लाह अपने घर में दाखिल हुए। मुअतमिर को बाप ने देखा कि बड़े गमी और परेशानी के आलम में, गोया कि मुसीबतों का एक पहाड़ लेकर बेटे दाखिल हो रहे। बाप ने उस चीज को महसूस किया तो पूछा कि बेटा क्या बात है, परेशान दिखाई देते हो, कोई माजरा है, कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत टूट पड़ी है? तो बेटे ने जवाब दिया कि मेरे करीबी दोस्त का इंतकाल हो गया। पूछा अमात अला सुन्ना, क्या उनका इंतकाल तौहीद पर हुआ है, सही मनहज पर हुआ है? तो बेटे मुअतमिर जवाब देते कहते हैं कि हाँ, उनका इंतकाल तौहीद पर हुआ है। कहा तो फिक्र करने की कोई बात नहीं, गम ना करो, फिक्र ना करो और डरने की भी कोई बात नहीं। अगर सुन्नत पर इंतकाल हुआ, अगर सही अकीदा लेकर दुनिया से वो रुखसत हुई है तो अल्लाह ताला उनके साथ खैर का मामला करेगा, अल्लाह उनके साथ अच्छा मामला करेगा। सुन्नत लेकर कोई आदमी दुनिया से रुखसत होता है तो उस पर गमी करने की, परेशान होने की, खौफ खाने की या गमज़दा होने की जरूरत नहीं। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, इन मदारिस में इस इंसान के, मुसलमान के अकीदे की हिफाजत की जाती है,
اس کو صحیح منہج کی تعلیم دی جاتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج یہ مدارس انسان کو سکھاتے ہیں کہ اللہ کا ولی کیسا بن سکتا ہے. لوگ اللہ کا ولی بننے کے لیے تصور رکھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے مزارات کے زیارات کر لے تو اللہ کا ولی بن جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کو لازم پکڑ لے تو شاید اللہ کا ولی بن جائے گا, اللہ کا اس کو قرب حاصل ہوگا. میرے دوستو, اللہ کا ولی بننے کا سب سے بہترین ذریعہ, سب سے بہترین طریقہ انسان کو کہ اپنے آپ کو علم سے جوڑ لے, ان مدارس کو لازم پکڑ لے, علماء کی صحبت اختیار کر لے. وہ بتائیں گے کہ اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, تقوی اور ایمان, یہ چیزیں انہی مدارس میں انسان کو سکھائی جاتی ہیں, انہی چیزوں کی تعلیم یہاں دی جاتی ہے. میرے محترم مسلمان دوستو, بگڑے ہوئے اس معاشرے میں یہ مدارس انسان کا تزکیہ کرتے ہیں, صحیح اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے, چھوٹوں کے پاس اس کی تمیز نہیں پائی جاتی. اگر مدارس میں آتا, حاضری دیتا, علماء کی صحبت اختیار کرتا تو پتہ چلتا کہ انسان کے نفس کا تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے, کن اخلاق کا انسان کو حامل ہونا چاہیے, کیسا کردار اختیار کرنا چاہیے, اپنانا چاہیے. ان ساری چیزوں کی تعلیم ان مدارس میں دی جاتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی علم کی مجلسیں لگتی, کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے اور کچھ لوگ اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے حاضری دیتے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی سیرت میں اس بات کو خصوصیت کے ساتھ لکھا ہے, تحریر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی مجالس میں شریک ہوتے 5000 کا تقریباً مجمع ہوتا, 500 حصول علم کے لیے حاضری دیتے, حصول علم کے لیے آتے, اور تقریباً 4500 افراد ان کی مجلس میں صرف اسی لیے شرکت کرتے کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو سنوار سکے, ان کے کردار کو دیکھ کر ان کے کردار کو اپنے اندر پیدا کر سکے, اور ان کے نفوس کی تزکیہ کرنے کے طریقے کو دیکھ کر اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکے. انسان اگر اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان مدارس میں آئے اور اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکے. میرے دوستو, یہ وہ مدارس ہیں جو انسان کو جنت کا راستہ بتاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, کہ جو آدمی علم کے راستے میں لگ جاتا ہے گویا کہ وہ جنت کے راستے پر لگ گیا ہے, جنت کا راستہ اختیار کر لیا ہے. مدارس میں انسان کو جنت تک کیسے پہنچا جاتا ہے, کیسے جنت میں داخلہ ممکن ہے, اس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے. اور مدارس میں انسان کو عمل کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے. ایک حدیث کوئی یاد کر لیتا ہے, حدیثیں یاد کرنا یہ صرف مقصود نہیں بلکہ حدیثوں کو یاد کر کے ان پر عمل کرنا یہ مقصود حقیقی ہے, اور اسی کی تعلیم ان مدارس میں دی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی, تعلیم کے ساتھ عمل کا سلیقہ سکھایا کہ کیسے عمل کیا جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں, شکایت کرتی ہیں کہ کام کرتے کرتے ہاتھ پر چھالے پڑ جاتے ہیں, تھک جاتی ہوں. غلام آئے, خادم آئے تو ایک خادم غلام مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتی ہیں, اپنے گھر چلی جاتی ہیں. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر آئے, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام کے سامنے فرماتی ہیں کہ ابھی آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی. نبی علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بیٹی داماد سونے کے لیے بستر پر جا چکے ہیں. نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے, دونوں نے بستر سے اٹھنا چاہا, آپ نے منع کر دیا. آپ آئے, دونوں کے درمیان بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے پاس
खादिम मांगने के लिए आई थी, गुलाम का मुतालबा लेकर आई थी, क्या गुलाम से बेहतर चीज की तरफ मैं तुम्हारी रहनुमाई न करूं, उससे बेहतर चीज की तालीम मैं तुम्हें ना दूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ जाओ 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो, ये तुम्हारे लिए गुलाम और खादिम से ज्यादा बेहतर है। मेरे दोस्तों, तालीम का असर था कि अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़िक्र को कभी किसी भी रात ताहयात उन्होंने तर्क नहीं किया, नहीं छोड़ा। किसी ने सवाल किया वला लैलत सिफ़ीन कि या अमीरुल मोमिनीन, सिफ़ीन की रात आप जंग में मसरूफ थे, क्या उस रात भी ये जिक्र आपसे फौत नहीं हुआ, नहीं छूटा? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला जवाब देते कहते हैं कि उस रात भी ये जिक्र मुझसे फौत नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि ये मदारिस इंसान को अमल से जोड़ते हैं, अमल से करीब करते हैं, और यही दीन का मकसूद है। इन मदारिस की हिफाजत करना हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने जो ताकत दी है, जो इस्तिताअत दी है, अस्हाब इल्म अपने इल्म के जरिए, अस्हाब सरवत अपने सरवत के जरिए, और कोई इंसान किसी और जरिए से इन मदारिस की खिदमत कर सकता है, तो लाजिम है कि इन मदारिस को परवान चढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, तरक्की देने में जो कुछ अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दिया है, इस्तिताअत के भरपूर अपना ताउन पेश करें। यकीन रखें अल्लाह ताला जो आप खिदमत करते हैं इन मदारिस के तई, उसको ज़ाय नहीं करेगा, आपके लिए सदक़े जारिया बनेगा। जब तक पढ़ने वाले तलबा मौजूद हैं, पढ़ाने वाले असातिज़ा मौजूद हैं, तालीम और ताल्लुम का ये सिलसिला जारी रहता है, आपको कब्र में भी उसका सवाब मिलता रहेगा। बहुत बड़ी अजीम चीज है इस दौर में मदारिस को कायम करना, उसकी हिफाजत करना और उसको आगे बढ़ाना। इन्हीं कलिमात के साथ मैं शुक्रिया अदा करते हुए मदरसे के जिम्मेदारों का और यहाँ के मुशरिफीन का, असातिज़ा और तलबा और तालिबात का, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनके मीज़ान हसनात में इसको लिखे। अल्लाह ताला हसन खात्मा अता फरमाए, सूए खात्मा से बचाए, जन्नत में जगह दे और जहन्नम और कब्र के अज़ाब से बचाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन अल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला शेख मोहतरम के